أشهد أن محمدا رسول الله. اندھیر نگری چوپٹ راج۔ ویسے تو ہم ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے اور ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، لیکن آج بڑی ذمہ داری سے کہا جا سکتا ہے کہ موڑ کی نزاکت نے بالآخر کام دکھا دیا ہے اور تباہی کے دہانے سے بھی لڑکتے ہوئے ہم تباہی کے دامن میں پہنچا چاہتے ہیں۔ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج کا محاورہ ہماری موجودہ صورتحال کے بارے میں وضع کیا گیا تھا۔ وطن عزیز کو کسی بھی سمت سے اور کسی بھی زاویہ نگاہ سے دیکھ لیجئے، ہماری دانست میں اس سے بہتر تبصرہ ممکن نہیں۔ انفرادیت پر ہم فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کرتے، اجتماعی حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یعنی سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطح پر ملک اور قوم کس صورتحال سے دوچار ہے۔ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جیسے ادارے ملک میں کیا رول ادا کر رہے ہیں، ان تمام حوالوں سے یہ فیصلہ کرنا کہ کون بدتر ہے انتہائی مشکل کام ہے۔ اب ہم اپنے تجزیے کو اگلے مراحل پر فوکس کرتے ہیں۔ ختم کی گئی حکومت کے خلاف نئی حکومت نے مہنگائی اور دوسرے ممالک سے تعلقات خراب کرنے کی چارج شیٹ بڑے زوردار انداز میں لگائی۔ تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں نئی حکومت کی مخالفت کرنے اور پارلیمانی لڑائی لڑنے کی بجائے پارلیمنٹ کو خدا حافظ کہہ دیا اور سڑکوں پر آ گئی۔ جمہوری نقطہ نظر سے یہ پسندیدہ عمل نہیں تھا۔ ہماری رائے میں اگر عمران خان جمہوری طرز حکومت پر یقین رکھتے تو انہیں دونوں محاذوں پر یعنی پارلیمنٹ اور سڑکوں پر بیک وقت محاذ آرائی کرنا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے جلسہ جلوسوں میں حکومت کو للکارنا شروع کیا۔ اندازے کے مطابق انہوں نے 60 کے قریب جلسے کیے۔ ان جلسے جلوسوں میں عوام کی حاضری غیر متوقع طور پر بہت زیادہ رہی اور ان کی مقبولیت میں شب و روز اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے قبل از وقت نئے انتخابات کا مطالبہ زوردار انداز میں کرنا شروع کر دیا، کبھی لانگ مارچ کیا اور کبھی شارٹ مارچ۔ اس دوران ایک جلسہ میں ان پر فائرنگ ہوئی اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن انتخابات کا مطالبہ اور جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ لاہور میں اپنے گھر میں بیٹھ کر تحریک چلاتے رہے اور ہر قسم کے مذاکرات سے انکاری تھے جب تک انتخابات کی تاریخ نہ دی جائے۔ دوسری طرف حکومت بضد تھی کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہی کرائے جائیں گے، حالانکہ دنیا بھر کے جمہوری ممالک میں تنازع کا حل فریش مینڈیٹ ہی سمجھا جاتا ہے۔ حکومت کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ سیاسی اور جمہوری انداز میں اپنے حریف کا مقابلہ کرتی اور عوام سے رابطہ کر کے اس کی تائید حاصل کرتی، لیکن اس نے خود کو ڈرائنگ روم کی سیاست تک محدود کر لیا اور عمران خان کے خلاف سیاسی اور اخلاقی الزام تراشی شروع کر دی۔ عین ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ صحیح ہوں، لیکن عوام نے اس کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ دوسری طرف پی ڈی ایم کی حکومت میں مہنگائی ختم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی، جس سے حکومت کی ساکھ متاثر ہوئی۔ تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ اسمبلی سے ان کے استعفے منظور کیے جائیں، لیکن اسپیکر نے میڈیا پر اعلان کر دیا کہ استعفی کی منظوری کے لیے ہر رکن اسمبلی کا ان کے سامنے پیش ہونا آئین اور قانون کا تقاضا ہے اور میں کوئی کام آئین کے خلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن چند روز بعد ہی انہوں نے اپنے قول اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے استعفے اجتماعی طور پر قبول کر لیے۔ یاد رہے اسپیکر کا عہدہ جمہوری ممالک میں اتنا مقدس ہوتا ہے کہ بعض ممالک میں اگلے انتخابات میں اپوزیشن اس کے خلاف امیدوار کھڑا نہیں کرتی۔ عمران خان نے ایک اور ترپ کا پتہ کھیلا، پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیں۔ ان صوبوں میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانا آئین کا تقاضا ہے، جس کا آغاز اس حد تک تو کر دیا گیا کہ ان صوبوں میں عبوری حکومتیں قائم کر دی گئیں۔ لیکن قانون کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ان صوبوں میں نئے انتخابات کی فوری تاریخ بھی دی جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ عبوری وزیر اعلیٰ مقرر کرنا ای سی پی کا آخری اور حتمی حق ہے، لیکن ایک ایسے شخص کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا جس نے نیب سے پلی بارگین کی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کوئی مجرم پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہماری سیاست پھر عدالتوں کا رخ کرے گی۔ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس کی سیاست دن رات عدالتوں میں ہوتی رہتی ہے۔ ہماری عدلیہ عوامی نہیں سیاسی مسائل حل کرتی رہتی ہے۔ عدلیہ کا نام آیا تو کچھ اس کا بھی ذکر خیر ہو جائے۔ 138 ممالک میں ہماری عدلیہ کا 130واں نمبر ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں کا قانون فیصلے سے پہلے ملزم کے اسٹیٹس اور اثر و رسوخ کا دوربین اور خوردبین دونوں سے بھرپور جائزہ لیتا ہے۔
अहले पाकिस्तान का तजुर्बा ये है कि राव अनवर समेत हर ताकतवर कानून से बालातर है। ताकतवर का जिक्र आया तो ये कहे बगैर बात नहीं बनेगी कि हमारे ताकतवर इंतखाबात के नताइज मन पसंद चाहते हैं ताकि कागजी और ज़ाहिरी हुक्मरानों को भी वो बुलंदी से देखें। मुआशी सूरत हाल पर हम ना चाहते हुए भी कुछ तबसरा करने पर मजबूर हैं। इस दौर के अजीम हिसाबदान मुहतरम इसहाक डार हमको बता रहे हैं कि पाकिस्तान किसी सूरत डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हम जैसे अनपढ़ों को क्या मालूम, ऐसा ही होगा। बहरहाल नाजरीन की इत्तला के लिए अर्ज है कि दुनिया में शायद ही ये हुआ हो कि किसी मुल्क को IMF के सामने जाली हिसाबात पेश करने पर जुर्माना हुआ हो। माजी में मौजूदा वजीर खजाना की वजह से पाकिस्तान ये एजाज भी हासिल कर चुका है। पिछले दौरे हुकूमत में उन्हें जालसाजी पर $5 मिलियन जुर्माना हुआ था। हम ये मान लेते हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं हो रहे, लेकिन बराह करम ये बता दें कि अगर किसी मुल्क की बंदरगाह पर कंटेनरों के ढेर लग जाएं और उसके पास छुड़ाने के लिए रकम ना हो, किसी मुल्क के बैंक LCs ना खोल रहे हों कि ज़र मुबादला नहीं है, जिस मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर इतने कम हो जाएं कि इस मुल्क में दूसरे ममालिक की रखी गई अमानतें भी उससे ज़्यादा हों, जिस मुल्क की फैक्ट्रियां खाम माल दरामद ना होने की वजह से बंद हो रही हों और मजदूर बेरोजगार हो रहे हों। याद रहे कि 2 साल पहले फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिल्स के पास इतने ऑर्डर्स थे कि मजदूर कम पड़ गए थे। जिस मुल्क में लोग आटे की लाइन में लगे हुए जान की बाजी हार जाएं, जिस मुल्क में फाकों के हाथों खुदकुशी करने वालों की तादाद में अचानक इंतहाई इजाफा हो जाए, जिस मुल्क से चंद माह के कलील अरसा में कई लाख लोग मुआशी बदहाली की वजह से घर बार छोड़कर निकल जाएं, जिस मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन 2 दिन पर मुहित हो और डीजल की कमियाबी पर अच्छे दिनों में भी लोड शेडिंग हो रही हो, और जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दुनिया भर में मुतअल्लिका और गैर मुतअल्लिका लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा हो, हमें मदद दो, हम पर यकीन करो, हम तुम्हारी रकम वापस कर देंगे, और IMF को बगैर किसी मीटिंग के मीडिया पर कह रहा हो कि हमारी मदद करो, हम तुम्हारी हर शर्त कबूल करेंगे। जिस मुल्क का सरकारी बैंक सिर्फ 9 माह में शरह सूद को 8% से बढ़ाकर 17% कर दे, उसे हम आपके कहने पर डिफॉल्टर नहीं कहते। लेकिन ये तो बता दें उसे क्या कहें। अलबत्ता मालियाती लिहाज से एक मुस्बत खबर भी हमारे सामने आई है, जिससे महसूस होता है कि पाकिस्तान के क़यामत तक डिफॉल्ट करने के कतई तौर पर कोई इम्कानात नहीं। वो यूं कि 27 किलोमीटर पर मुहित हुकूमत अपने 80 के लगभग वजीरों, मुशीरों और मुआवनीन के लिए, जिनमें से 1 दर्जन वजीर बेमहकमा हैं, कई अरब रुपए की लग्जरी गाड़ियां मंगवा रही है। अल्लाह करे ये खबर सच्ची हो ताकि हमें अपनी मुआशी सूरत हाल पर कुछ हौसला तो हो। हकीकत यह है कि सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ये कह देना गलत ना होगा कि पाकिस्तान के हवाले से अब कोई बड़ा फैसला सालों या महीनों नहीं, हफ्तों दूर है। जरूरी नहीं कि यह फैसला किसी बड़े सानेहा की सूरत में सामने आए। इस शर से खैर भी बरामद हो सकती है, इसलिए कि रोशनी की किरण फूटने के इम्कानात उसी वक्त पैदा होते हैं जब घटा टोप अंधेरा छा जाए, और आज अंधेरा ऐसा है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। काश ये हाथ अशराफिया और माफिया के गिरेबान तक भी पहुंच जाए। बहरहाल हमें खैर की तवक्को सिर्फ अल्लाह ताला से है कि वो अपने फजल से ऐसी कोई सबील पैदा कर दे। आमीन सुम आमीन।